اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، جو ابھی آپ نے سنا توحید اور سنت کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر۔ میں شاید بعد میں بھول جاؤں یہیں یہ جملہ کہوں کہ ابھی آپ سن رہے تھے لا الہ الا اللہ کے فوائد، کہ یہ لا الہ الا اللہ اگر آدمی معنی اور مطلب کے ساتھ کہتا ہے تو اس کے اندر مختلف خوبی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اللہ کو نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک سمجھنا، روزی مانگے تو صرف اللہ سے، ڈرے تو صرف اللہ سے، امید کرے تو صرف اللہ سے۔ یہ توحید جب آئے گی تو یہی توحید انسانوں کے اندر اتحاد پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرے گی، کہ جب کلمہ لا الہ الا اللہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی معبود اور رب اللہ کو مانتے ہیں، اسی کی شریعت کو ماننے کے دعوے دار ہیں، تو اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے ہم بھی پسند کریں، جس چیز کو ناپسند کرتا ہے ہم بھی ناپسند کریں، جس کو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ یہ توحید کی تکمیل ہے، اسلام کا سب سے مضبوط کڑا ہے، اوثق اور الاسلام۔ پسند ناپسند اللہ کے تابع ہو جائے، یہ توحید کی تکمیل ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو تو پیچھے نہ ہٹیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، چلا دی۔ بیوی بچے کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا، چھوڑا ہے۔ یہ ہے توحید۔ جب یہ توحید آئے گی تو اتحاد کیسے ہوگا سوال بہت آسان ہو جائے گا، کہ جو کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ابھی آپ نے سنا کہ اخوت کا رشتہ قائم کرتا ہے اسلام۔ باہم محبت کرنے کی جتنی بنیادیں ہیں، اگر میں ایک ایک کو بیان کروں تو ایک ایک کے لیے آدھا آدھا گھنٹہ چاہیے۔ آپس میں محبت اور ہمدردی، تعاون، ایک دوسرے کے ساتھ مواسات کرنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بڑھانے کا جو جو طریقہ ہو سکتا ہے آپ ایک فہرست بنائیے۔ ابھی آپ نے سنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک خاتون کو 3 کھجوریں گھر میں تھی، تینوں دے دی۔ واقعہ سنا، کتنا جذباتی ہے یہ عمل۔ اگر ہم اور آپ کرنے لگیں، غریب مسکین بھوکا آدمی ہے، آپ کے گھر میں کھانا ہے، آپ نے کھانا کھلا دیا، محبت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کے مختلف طریقے بتائے کہ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ سلام پھیلنے سے تم آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی۔ صلہ رحمی کرو، کوئی غلطی کر دے معاف کر دو۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جھگڑا ہو جائے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان بھائی بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کر دو۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو تو قرآن کی کئی آیتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ایک آدمی اس گھر کا، ایک آدمی اس گھر کا، دونوں میں صلح پیدا کر دے گا، صلح خیر، صلح بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں آپس کے اختلافات کو ختم کر لو، اصلاح ذات البین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر سے بھی زیادہ بڑی نیکی کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، بتائیے۔ نماز، روزہ، یہ نوافل، نماز روزے سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل چیز، کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا ہاں بتائیے۔ کہا اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات اور جھگڑوں کو نپٹانا، درست کرنا۔ فإن إفساد ذات البین هي الحالقہ۔ وفي بعض روایات ورد انه قال کہ انی لا اقول کہ انہا تحلق الراس بل تحلق الدین، او کما ورد فی الحدیث۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ فساد، اصلاح ذات البین، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے زیادہ فضیلت والی ہے، نفلی عبادات سے زیادہ افضل اور اہم عبادت ہے، نیک کام ہے۔ دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہے، ملائیے۔ ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولنا یہاں نیکی ہے، جبکہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے عام حالات میں۔ کتنی بڑی بات ہے لوگوں کو ملانا، اتحاد میں محبت پیدا کرنا، ایک دوسرے کو ملانے کا معاملہ کتنا عظیم الشان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین یہ ان نیکیوں سے بہتر ہے، اور لوگوں کے درمیان فساد ڈالنا، غیبت چغلی کر کے، الزام تراشی کر کے، کسی سے آپ کو نفرت ہے، جماعت میں کہیں اختلاف ہو گیا تو اب وہ ہمارے پارٹی میں نہیں ہے تو اس کے تعلق سے لوگوں میں نفرت پھیلائیں۔ وہ چاہے دین کی بات کر رہا ہو، نہیں اس کو تقریر مت کرنے دینا، درس مت دینے دینا، کسی خاص آدمی کو نہیں بول رہا ہوں، یہ کامن بات کہہ رہا ہوں، یہ ایک عمومی مزاج ہے جو بتاتا ہے کہ ہمارا قرآن، حدیث، دین اور آخرت سے کتنا گہرا تعلق ہے، لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں کتنی گہرائی میں ہے، نہیں ہے گہرائی میں۔ ہم اس کے فائدے اور فوائد بیان کرتے ہیں جیسے اسکولوں میں آج کل فیشن بن گیا ہے،
علم اور تعلیم کی خوب برکتیں بیان کرتے ہیں، لیکن بغیر ڈونیشن کے کسی غریب سے غریب کا داخلہ نہیں لیں گے. یہ تعلیمی مافیا بن کر تعلیم کے فوائد اور فضائل بیان کرتے ہیں، لیکن تعلیم کو بیوپار بنا کر رکھا ہے. ایسا ہی معاملہ ہمارے یہاں ہے. دین کا نام لیتے ہیں، دین کے اقتدار پر بننے بیٹھنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہے. ہر جگہ دیکھیے، وہ امیر بننا چاہتا ہے، وہ فلاں بننا چاہتا ہے، دوسروں کو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا. لیکن زمین کی حقیقتیں جو ہے، دین کے تقاضے جو ہیں، آپ ذمہ داری لے کر بیٹھے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کا تقاضا ہے. آج ہماری جماعت کے ذمہ داروں کو ہماری جماعت کی زمین کی خبریں ہیں. ہمارے بھائیوں نے بتایا فلاں جگہ امام کی ضرورت ہے، فلاں جگہ یہ مسئلہ ہے، مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے. ذمہ دار کو اس پر نہیں سوچنا ہے، صرف اقتدار بنا کر فوٹو کھینچنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپس میں فساد ڈالنا، اختلاف پیدا کرنا، لوگوں میں دوریاں پیدا کرنا، یہ مٹا دینے والا ہے، ہلاک کر دینے والی چیز ہے. اور اللہ کے رسول نے بعض روایتوں میں اس میں اضافہ ہے، صحیح روایت ہے سنن کی، بعض روایتوں میں اضافہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مونڈنے والی، صاف کر دینے والی، سر کے بال کو مونڈنے والی ہے، یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے. آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، ان کا دین نہیں ہے. لکھ لیجئے کہیں، روزہ نماز کر رہے ہیں، فضائل پر عمل کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں میں فتنہ اور فساد ڈال رہے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے ہیں، تفرقے کو ہوا دے رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ عمل دین کو مٹا دینے والا، جیسے بال کو استورا مونڈتا ہے نا، اس طرح یہ ایک عمل دین کو مونڈ دینے والا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ اشارتاً